اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود العظیم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو قومیں اپنے اسلاف کے کارناموں اور اپنے بزرگوں کے اصولوں کو فراموش کر دیتی ہے، دنیا و آخرت میں ان کی رسوائی یقینی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں سب سے پہلے تو امت محمدی اور مصدق امام الکائنات حضور میرا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام بنایا ہے۔ توکل، ترک دنیا، عزلت الخلق اور دیدار خدا، یہ تمام تعلیمات ہم کو حضور میرا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام کے صحابہ اکرام، تابعین، تابعین کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے۔ تعلیمات امام علیہ السلام کی روشنی میں دائروں کا نظام قائم کیا گیا۔ سورہ توبہ کی ایک آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے مسلمانوں، خدا سے ڈرو اور صادقین کی صحبت میں رہو۔ اسی کے عین مطابق دائروں کا نظام رائج کیا گیا۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دل میں جو بھی غیر حق کا خطرہ ہے اس کو نفی کرو، اور یہاں تک فرمایا ہے کہ غیر حق کے کچرے کو دل سے نکال دو۔ سیرت نبی اور سیرت امام مہدی موعود علیہ السلام سے پہلے میں چند بزرگان دین کی سیرت مبارک آپ کے گوشے گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرا اس ویڈیو اور تقریر کا یہی مقصد ہے کہ نوجوان نسل کو بزرگان دین سے روبرو کراؤں، ان کی سیرت مبارک سے روبرو کراؤں۔ حضرت بندگی میاں شاہ نصرت مخصوص زمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت بندگی میاں سید محمود سیدنجی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبشر ہیں۔ حضرت کی ولادت مبارکہ 7 ذی الحجہ 1004 ہجری کو ہے۔ آپ کی ایک آنکھ میں سرخ خط سے کلمہ طیب اور کلمہ تصدیق تحریر ہے۔ جب حضرت بندگی میاں شاہ نصرت مخصوص زمانی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 18 برس ہوتی ہے تو آپ ترک دنیا کرتے ہیں اور اپنے والد حضرت بندگی میاں شاہ خدمیر رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اختیار کرتے ہیں۔ جب آپ کے والد محترم سید خدمیر رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوتا ہے تو آپ اپنے چچا حضرت بندگی میاں سید یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اختیار کرتے ہیں۔ آپ اپنے چچا کی صحبت میں محض 1 مہینہ اور 25 روز ہی رہتے ہیں۔ جب آپ کے چچا میاں سید یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوتا ہے تو آپ حضرت بندگی میاں سید نور محمد خاتم کار رحمۃ اللہ علیہ سے علاقہ لگاتے ہیں اور ان کی صحبت اختیار کرتے ہیں۔ اپنے چچا کی صحبت میں قلیل وقفے تک رہنے کی وجہ سے حضرت بندگی میاں شاہ نصرت رحمۃ اللہ علیہ افسردہ رہا کرتے تھے۔ یہ بات دیکھ کر ایک بار حضرت بندگی میاں سید نور محمد خاتم کار رحمۃ اللہ علیہ شاہ نصرت رحمۃ اللہ علیہ سے فرماتے ہیں کہ نصرت جی، ہم تینوں تیرے حامی اور مددگار ہیں۔ تو نور محمد خاتم کار رحمۃ اللہ علیہ کا اس بات سے استفسار کرتے ہوئے شاہ نصرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک تو آپ ہیں، دوسرے والد بزرگوار، اور تیسرے کون ہیں؟ تو نور محمد خاتم کار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیسرے میاں سید یوسف ہیں۔ یہ بات سن کر شاہ نصرت مخصوص زمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تو اپنے چچا کی صحبت میں محض 1 مہینہ اور 25 روز ہی رہا ہوں۔ تو نور محمد خاتم کار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کامل کی صحبت کا صرف 1 دن ہی کافی ہے، جب آپ تو اپنے چچا کی صحبت میں 1 ماہ اور 25 روز رہے ہیں۔ یہ بات سن کر شاہ نصرت مخصوص زمانی رحمۃ اللہ علیہ کو دلی اطمینان ملتا ہے۔ آج ہم شاہ نصرت مخصوص زمانی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر حاضری دیتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، قدم بوسی کرتے ہیں، اور اس کے بعد حضرت کے تبرکات سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ شاہ نصرت مخصوص زمانی رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی والہانہ محبت کو ظاہر کرتے ہوئے ہم چلچلاتی دھوپ ہو، کڑکڑاتی سردی ہو یا دھواں بارش ہو، ہم بس، آٹو، کار کے ذریعے
سفر طے کر کر لال گڑھی پہنچتے ہیں اور حضور کے آستانے پر حاضری دیتے ہیں۔ لیکن ہم نے کبھی کیا یہ سوچا ہے کہ شاہ نصرت مخصوص زمانی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنے مرشد کی صحبت کے لیے جو بے قراری تھی، جو بے چینی تھی، اگر ہم اس بات پر غور کر لیں تو یقیناً شاہ نصرت مخصوص زمانی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر حاضری دینا ہمارا قبول ہو جائے گا۔ مرشدین اکرام کی عظمت، اہمیت اور صحبت کی افادیت ہم کو شاہ نصرت مخصوص زمانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مبارک کا مطالعہ کرنے سے ہوگی۔ آپ کی محنت اور ریاضت دیکھ کر نور محمد خاتم کار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سید نصرت، جیسا کہ میں نے اپنے مرشد کے حضور میں راہ پائی، اسی طرح تم نے میرے حضور میں راہ پائی۔ والد بزرگوار، چچا اور نور محمد خاتم کار رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اختیار کرنے کے بعد شاہ نصرت مخصوص زمانی رحمۃ اللہ علیہ کی قلب کی کیفیت بدل سی گئی تھی۔ آپ کا قلب منور ہو گیا تھا، اور اس کیفیت کو دیکھ کر نور محمد خاتم کار رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ نصرت مخصوص زمانی رحمۃ اللہ علیہ کو بیان قرآن کی اجازت دے دی۔ آپ کے بیان قرآن کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نور محمد خاتم کار رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ قاسم مجتہد گرو رحمۃ اللہ علیہ کو تحریر کر کے شاہ نصرت مخصوص زمانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان قرآن سننے کی تلقین کی۔ یہاں تک نہیں بلکہ جب میاں سید اشرف بن حضرت بندگی میرا آپ سے ملاقات کے لیے آتے ہیں تو وہ میاں سید اشرف کو کہتے ہیں کہ شاہ نصرت رحمۃ اللہ علیہ کا بیان قرآن ضرور سننا۔ تو میاں سید اشرف فرماتے ہیں کہ میں تو صرف ایک رات ہی قیام کر رہا ہوں۔ تو سید نور محمد خاتم کار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، لیکن واپسی میں ضرور سن کر جانا۔ خاتم کار رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت کے بعد آپ دولت آباد واپس لوٹتے ہیں اور چند ماہ اوسے میں آپ کا قیام رہتا ہے۔ اوسے کے جاگیردار شیر خان بایزید خان مہدوی تھے۔ یہاں سے النگول میں آپ اپنا دائرہ قائم کرتے ہیں۔ ہجرت کا سلسلہ آپ نے کبھی نہیں چھوڑا۔ چیلا ساگر سے روانہ ہو کر آپ اپلگڑے کے خرب و جوار کے علاقے مرکوک میں اپنا دائرہ قائم کرتے ہیں۔ یہ وہی مقام ہے جہاں پر شہزادہ سبحان خلی نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور مصدق امام الکائنات حضور میرا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام سے مشرف ہوئے۔ 1 سال کا عرصہ یہاں قیام کرنے کے بعد آپ علی آباد تشریف لاتے ہیں، جس کو آج کلسنور بھی کہا جاتا ہے۔ اسی مقام پر آپ کی والدہ محترمہ بی بی امت الرحیم کا وصال ہو جاتا ہے۔ اپنی والدہ محترمہ کو لال گڑھی نام سے اب مشہور اس جگہ پر سپرد لحد کر کے آپ چنچل گڑھا تشریف لاتے ہیں۔ آپ کے دائرے میں عشر کی ادائیگی سختی اور پابندی سے کی جاتی تھی، جس کی جھلک آج بھی حضرت کے دائرے میں دیکھی جا سکتی ہے۔ آپ کے فرزند شاہ صاحب میاں صاحب، جو سلطان عبداللہ قطب شاہ کے پاس 5000 منصب پر مامور تھے، آپ ہر سال دائرے میں 500 روپے کا عشر دیا کرتے تھے۔ لیکن ایک سال ایسا آیا کہ شاہ صاحب میاں صاحب نے دائرے میں صرف 300 روپے کا عشر ہی لے کر آتے ہیں۔ یہ دیکھ کر شاہ نصرت مخصوص زمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکمل عشر ہو تو قبول کیا جائے گا، ورنہ نہیں کیا جائے گا۔ حضرت کا یہ عمل آج بھی حضرت کے جانشین اور متولی دائرہ حضرت بندگی میرا شاہ نصرت مخصوص زمانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دیکھا جا سکتا ہے۔ ہر ماہ 300 سے 400 مسکین و غربا کو مکمل راشن دینے کا عمل جو آج حضرت پیر و مرشید سید محمود شہاب الدین کاشف میاں صاحب قبلہ عمل میں لا رہے ہیں، یہ مسکین و غربا کی کفالت کا نسل در نسل چلتا آ رہا ہے۔ آپ کے بیان قرآن کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جس وقت سلطان عبداللہ قطب شاہ کا بیٹا اور بیٹی چیچک کی وبا سے فوت ہو گئے تو اس وقت سلطان اور بیگم بڑے ہی غم میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ سلطان اپنے آپ کو محل میں قید کر لیا تھا، اپنے تمام مصروفیات کو کنارہ کشی کرتے ہوئے اپنے آپ کو محل میں قید کر لیا تھا۔
یہ بات دیکھ کر تمام وزیر اور عمرا اس بات کی کوشش میں لگ گئے تھے کہ کسی طرح بادشاہ کے چہرے پر بحالی آ جائے، وہ خوش ہو جائے۔ تو ایک مہدوی عمرہ کھڑے ہوتے ہیں اور تجویز کرتے ہیں کہ ہمارے مرشد ہیں جن کا بیان قرآن اگر بادشاہ سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ ان کا غم دور ہو جائے گا۔ یہ تجویز قبول کر لی گئی اور وہ مہدوی عمرہ شاہ نصرت مخصوص زمانی کے پاس بیان قرآن کی درخواست لے کر آتے ہیں۔ آپ بیان قرآن کی درخواست کو قبول کرتے ہیں اور بادشاہ کے پاس بیان قرآن کرتے ہیں۔ بیان قرآن کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے وہ بادشاہ کے سر سے غم کے بادل دور ہو گئے تھے، وہ ایک دم بحال اور خوش ہو گیا تھا۔ حضرت کی ذات مبارک علم الیقین مخصوص الزمانی مظہر احکام ولایت ہے۔ دنیا فانی سے رخصت ہونے سے 1 سال قبل آپ پر جذبہ حق طاری ہو گیا تھا۔ آپ کا وصال 29 صفر 1079 ہجری کو ہوتا ہے اور آپ کا روضہ مبارک لال گڑھی میں ہے۔ حضرت کی ذات مبارک علم الیقین مخصوص الزمانی مظہر احکام ولایت ہے۔ دنیا فانی سے رخصت ہونے سے 1 سال قبل آپ پر جذبہ حق طاری ہو گیا تھا۔ آپ کا وصال 29 صفر 1079 ہجری کو ہوتا ہے اور آپ کا روضہ مبارک لال گڑھی میں ہے۔ تو میں آپ کے سامنے شاہ نصرت مخصوص زمانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مبارک پر روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ انشاءاللہ اسی طرح آگے کی اپنی ویڈیوز میں بزرگان دین کی سیرت مبارک پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔